ان کی شاعری کا جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ ماں کے ارد گرد گھومتا ہے. میرے اس بات سے ہی آپ کا اندازہ پہنچ گیا ہوگا کہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے محبوب شاعر منور رانا صاحب. منور رانا صاحب آداب. آداب آداب. سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جتنی مقبولیت شاعری غزلوں سے جی جتنا پوری دنیا کے لوگ آپ کے دیوانے ہیں جی اتنا ہی کبھی نہ کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ بولتے ہیں کچھ کہتے ہیں تو اس کے اوپر کبھی حکومت ناراض ہو جاتی ہے, حکومت کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, تو کبھی آپ کے گھرانے کے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی ناراضگی پیدا ہوتی ہے. وہ آپ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میاں میں شیر ہوں میری غراہٹ نہیں جاتی, میں لہجہ نرم بھی کر لوں تو جھنجھلاہٹ نہیں جاتی. یہ جو اندر سے ایک غصہ یا تناؤ کبھی کبھی نکل آتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں ایسا ہے کہ شاعری سچ بولنے کا کام ہے. شاعری صرف اس غزل کا نام نہیں ہے جو ہاتھ میں گجرا باندھے ہوئے ایک شخص طوائف کے کوٹھے سے اترتا ہے اور گنگناتا ہوا چلا جاتا ہے. شاعری ذمہ داری کا کام ہے, اور اگر شاعری سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سچ نہیں لکھ سکتے ہیں تو پھر قلم جو ہے وہ پائجامے میں نعرہ ڈالنے کے کام تو آ سکتا ہے, لکھنے کے کام نہیں آ سکتا ہے. سچ بولنا چاہیے, اس میں نقصان اور نفع یہ بنیا سوچتا ہے, شاعر کے سوچنے کا کام نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب شاعر ہیں تو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے. تو ایسا کیوں دخل نہیں دینا چاہیے؟ ہر زمانے میں رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ موجودہ حکومت کے اپوزیشن میں بیٹھتا ہے اور وہ صرف تنقید کرتا ہے. جہاں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں حکومت کی, جہاں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں, اگر وہ اصلی شاعر ہے تو وہ گدی کی طرف لپکنے کی اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے. ہمارا ایک شعر ہے کہ اگر آداب کر لیتے تو مسند مل گئی ہوتی, اگر لہجہ بدل لیتے گورنر ہو گئے ہوتے. تو ظاہر سی بات زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آئے ہوں گے کلکتے سے لے کے یہاں تک کہ ہمیں ہمیشہ ستہ والوں کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ میں رہا. جن دنوں میں کلکتے میں رہتا تھا تو جیسے کانگریس پارٹی کے کہیں جلسے ہوتے تھے, خاص طور سے مسلم علاقوں میں, جب سدھارتھا شنکر رائے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے تو مجھے بلایا جاتا تھا, میں نظامت کرتا تھا کس کو کب آنا ہے, کس کو کب بیٹھ جانا ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ ان دنوں کی بات ہے جب ممتا دیدی جو ہے, ہم سے چھوٹی ہے ممتا, یہ والنٹیئر کی حیثیت تھی ان کی. تو ان دنوں سے لے کر اس سے پہلے سے جیسے محمد سلیم ہیں ہمارے کلاس فلو ہیں, سلطان احمد ہم سے سینئر تھے, تو ایک پوری ٹیم تھی, ایک پورا ہنگامہ تھا زندگی کا جو ہم سیاسی لوگوں سے قریب رہے. لیکن یہی ہے کہ جس طرح سچی محبت یہ ہے کہ قریب رہے لیکن بوسہ نہ لے, اسی طرح سیاست میں بھی یہی ہے کہ آپ سیاست کے قریب رہیے لیکن اس کرسی پر بیٹھنا پسند نہ کیجیے جس پر سیاست داں بیٹھتے ہیں. منور بھائی, سیاست کی بات ابھی ہم لوگ کرتے رہیں گے, شروعات تو وہاں سے کرتے ہیں جو آپ کی شاعری میں جھلکتا ہے. یہ جو آپسی رشتے ہیں ان پہ آپ نے بڑا زور دیا ہے, جو تہذیب ہے جو اپنے بزرگوں سے ہم کو ملی ہے. منور بھائی, آج کا جو دور ہے اس میں اردو ادب کا کون سا استھان ہے؟ دیکھیے اصل میں آپ نے بہت اچھی بات کہی, میں بھی شاید غلط ٹاپک کی طرف آ گیا تھا. میں سراپا محبت کا شاعر ہوں, میں گاؤں کا شاعر ہوں, میں رشتوں کا شاعر ہوں, اور میں ماؤں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا شاید اکیلا شاعر ہوں. اور مجھے مزہ بھی اسی میں آتا ہے
اور ایسی ہی شاعری میں جس میں رشتے ہوں، اپنائیت ہو، خلوص ہو، گاؤں ہو، چوپال ہوں، اور ماں ہوں، موسی ہوں، دیدی ہوں، یہ ہماری شاعری کے موضوعات رہے۔ لوگوں نے ایک زمانے تک یہ اعتراض کیا، جب میں نے ماں پہ شعر کہنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ صاحب ماں پہ شاعری کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں کے غزل کے معنی تو محبوب سے باتیں کرنے کا ہے، غزل کے مطلب ہوتے ہیں کہ محبوب سے باتیں کرنا، تو اس میں ماں کیسے آ سکتی ہے؟ میری دلیل ہوتی تھی کہ جب ایک معمولی صورت شکل کی عورت ہماری محبوبہ ہو سکتی ہے تو ہماری ماں ہماری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں ہمیشہ اس پر میں اڑا رہا، اور ہوا یہ کہ جب میں ابتدا سے جب شعر کہتا تھا تبھی سے ہم ان موضوعات کے قریب تھے، لیکن جب کلکتہ میں گیا، جب میں وہاں امیش چندر کالج میں پڑھتا تھا، میرے بہت سے بنگالی دوست تھے، تو اکثر جیسے ان سے ادبی بحثیں ہوتی تھیں تو وہ لوگ کہتے تھے کہ تمہاری اردو شاعری جو ہے وہ ویشیا کے کوٹھے سے اترتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، تمہاری پوری شاعری ہماری بنگلہ شاعری، ہمارا بنگلہ ساہت ہمیشہ بنگالی انگریزوں سے بنگالی پنجہ لڑاتا ہوا نظر آیا ہے اپنی زبان کو اوڑھ کر۔ تو مجھے یہ بات کہیں نہ کہیں لگتی تھی کہ ہاں بات صحیح ہے، ہماری شاعری میں یہ گل و بلبل، حسن و عشق، شمع پروانہ، آنکھ، کان، ناک، سینہ، کمر، بازو، یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہماری غزل جو ہے وہ کچے گوشت کی دکان ہو گئی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے لڑکپن میں گھر کی لڑکیوں کو غزل کی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی غزلوں کی کتابیں، نہ غزلوں کی شاعری سننے کی اجازت تھی، کیونکہ ان میں شاعری بھی سب ایسی ہوتی تھی کہ ہم تم ہو شب وصل جو تنہا تو مزہ ہو، ہم سے ہو ادب دور ہے یا تم سے جدا ہو، یا آج ہنسنے میں وہ سب دانت تمہارے دیکھے، یعنی ایک برج میں 32 ستارے دیکھے، یا دوپٹے کو آگے سے دوہرا نہ اوڑھو، نمودار چیزیں چھپانے سے حاصل، یا پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں، پوچھا جو عاشقوں کو جلاتے ہیں کس طرح، دامن پکڑ کے غیر کا بتلا دیا کہ یوں۔ تو یہ جو غزل کی آبیاری تھی یہ اصل میں محبت کی آبیاری تھی، وہ محبت جس میں کہیں کہیں سیکس بھی شامل ہوتا ہے، تو اسی لیے شاید لوگ منع کرتے تھے، اور میں بھی بچتا تھا اس طرح کی شاعری سے۔ تو انہی دنوں جب میں نے شعر کہنا شروع کیا تو لوگوں نے جب اعتراض کیا تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنا لہجہ بدلنا چاہیے۔ میں نے ماں پہ شعر کہنا شروع کیا، لوگوں نے بہت اعتراضات کیے، کرتے رہے، میں اڑا رہا، میں نے کہا نہیں، جب آچاریہ تلسی داس کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں تو میری محبوب میری ماں بھی ہو سکتی ہے، اور میں اس ضد پہ اڑا رہا۔ آج خدا کا شکر ہے پرویز بھائی، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے کہ ہندوستان کی 28 زبانوں میں جہاں جہاں غزل لکھی جاتی ہے وہاں وہاں منورانہ کا لہجہ موجود ہے۔ بہت شاندار۔ نور بھائی، شاعر جو ہے جی اس کی ہمیشہ جو ہے حالات حاضرہ پہ جی بہت ہی پینی نظر رہتی ہے، جی اور اس پہ وہ ہمیشہ شعر بھی کہتا رہا ہے۔ آج کے دور کے جو شاعر وہ کتنی ایمانداری سے اپنے اس جذبے کے ساتھ نیائے کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اصل میں عام طور سے لوگ شاعری کو بڑا آسان کام سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ہم نے جو محسوس کیا ذاتی طور پر وہ یہ ہے کہ جلتی ہوئی ریت پر لیٹ کے
سورج سے آنکھ ملانے کا نام شاعری ہے. تو اس سے کوئی گزرتا نہیں ہے. اور اب شاعر ہمارے یہاں معاف کیجیے گا ہیں ہی نہیں. پچھلے 25 برس سے سب کاروباری ہیں, پیسے کے لیے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, تو سب پیسہ کمانے کے لیے آ گئے. میں تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب میں نے شاعری شروع کی تھی تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کام کے پیسے ملیں گے. مجھے تو بس یہ شوق تھا کہ جو ٹوٹی پھوٹی تھی ہم نے محبت کی تھی, تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے محبوب کو بدنام کر دیں گے, ایسی ایسی غزلیں لکھیں گے, انقلاب لے آئیں گے سماج میں, جہاں جہاں ناانصافیاں ہو رہی ہیں, جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں, آگ لگا دیں گے اس سماج کو. یہ سوچ کے شاعری شروع کی تھی. اور ہر شاعر کا بنیادی جو لہجہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. لیکن ہوا یوں کہ محبت چھوٹی موٹی جو تھی, تو جس طرح چھوٹی موٹی دکانیں جو ہیں, جب کوئی بڑا وزیر کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو جتنی چھوٹی موٹی دکانیں ہوتی ہیں وہ سب اٹھوا ہی دی جاتی ہیں یا بند کروا دی جاتی ہیں. چھوٹے موٹے جو دکاندار ہوتے ہیں وہ وہاں سے ہٹا دیے جاتے ہیں, یعنی ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ بھوکے مریے, آپ کی بیوی بیمار ہے, پیسے نہیں ہیں, اسے مر جانے دیجیے. لیکن آج یہاں سے وزیر گزرے گا, اور جو وزیر گزرتا ہے تو لوگوں کا مرنا ضروری ہوتا ہے. اسی کے خلاف اپنے لہجے کو بدل لینے کا نام شاعری ہے, میں تو یہ جانتا ہوں. لیکن میرا کہنے, جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا کہ اب ہمارے شاعر ایسے نہیں رہ گئے. اب اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ اب آج کی تاریخ میں, جیسے ادھر کافی ہم نے سیاسی بیانات دیے, بہت سی حکومت کی پالیسیز پر یا بہت سے ظلم اور مظالم پر اعتراض کیا, تو میں پورے طور پر ایک مخصوص پارٹی کے نشانے پر ہوں, اور ہر طرح کی دھمکیاں, گالیاں, جو بھی سب خطرے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن یہ کہ مجھے بیچ میں مجھ سے وجیلنس والوں نے کہا تھا کہ آپ سیکیورٹی لے لیجئے, لیکن میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ جس دن اگر میرے جیسا آدمی ہندوستان میں قتل ہو جائے گا تو پھر یہ مان لیجئے گا کہ اب ہندوستان نہیں ہے, یہ ایک جنگلستان ہو کے رہ جائے گا. سر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب منور رانا صاحب کانگریس کی گورنمنٹ تھی جی, اس وقت انہوں نے سونیا گاندھی کے قصیدے پڑھے تھے, ہاں. اور اب وروଧ کر رہے ہیں, ایسا کیا ہے؟ نہیں, یہ تو دیکھیے سراسر جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیے میرا ایک تو کسی بھی پارٹی سے کبھی بھی جائز اور ناجائز تعلق نہیں رہا, کوئی بھی. یعنی سیاست میرا کلاس نہیں رہا, میرا اسکول نہیں رہا, میری آئیڈیالوجی نہیں رہی. سونیا گاندھی پر آپ نے ایک نظم میں عرض کر رہا ہوں, اگر مجھے ووٹ دینا پڑ جائے تو میں صرف کمیونسٹ پارٹی کو ووٹ دے سکتا ہوں. اور کلکتے میں جب رہتا تھا تو میں نے کمیونسٹ کو ہی ووٹ دیا, اور کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا میں نے, نہ کسی پارٹی سے دلچسپی ہے. یہ بھی ہے کہ اس سے بھی کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی اس کا میرا رشتہ ہو CPM سے یا کسی بھی پارٹی سے. لیکن یہ کہ وہ لوگ مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان کے یہاں سادگی, شرافت اور ایمانداری کچھ % بچی ہوئی ہے, اس لیے مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں. اب رہی بات نظم والی, تو یہ ان دنوں کی بات ہے. بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. تو ان دنوں میں بھیونڈی گیا ہوا تھا مشاعرے میں, تو وہاں شام کو لوگوں نے کہا کہ صاحب کل تو آپ پرائم منسٹر کے علاقے کے آدمی ہو جائیے گا, یعنی سونیا گاندھی جیت گئی تھی. تو میں نے کہا کہ دیکھو ایک بات سمجھ لو, پرائم منسٹر کے علاقے کے تو ہم پیدائشی آدمی ہیں, ہم نے ہمیشہ ووٹ دیا ہے یا تو پرائم منسٹر کو یا سپر پرائم منسٹر کو. اس سے کم حیثیت کے, جی سمجھوتا نہیں ہوتا. ہاں, ہم نے کہا نہیں, اس سے کم حیثیت کے
آدمی کو ووٹ دینا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ہوا یہ کہ اور ہم نے کہا کہ ایک بات اور بھی ہے کہ آپ کی اطلاع کے لیے سونیا گاندھی کل سویرے انکار کر دیں گی کہ انہیں پرائم منسٹر نہیں بننا ہے۔ اچھا، اتفاق سے ایسا ہی ہو گیا۔ اب شام کو جب محفل سجتی ہے کہ بھائی بابا کی شان میں ایک جاپانی لسی والے ہیں، ان کی طرف سے لسی فری رہتی ہے اس دن جتنے بھی لوگ ہوں وہاں، تو بھئی یہ نکلی بات کہ صاحب وہ بابا نے تو کل رات ہی بتا دیا تھا کہ سونیا گاندھی ریفیوز کر دیں گی۔ خیر سب دوستوں نے کہا کہ اچھا، ان لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ یا تو ہم پولیٹیکلی اتنے باخبر ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، یا ان کو یہ ہوا کہ رائے بریلی کے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بھئی ان کو تو سب جتنے بھی مہرے اور چال شطرنج کی معلوم ہوگی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، بات صرف اتنی ہے کہ میں رائے بریلی کا بہت معمولی آدمی ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے رائے بریلی کی مٹی میں انکار کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ شیر شاہ سوری کے دربار میں جب ملک محمد جائسی داخل ہوئے اپنی بہت ہی عجیب چولیا میں، پان ٹپک رہا ہے، شروع کا بھیگا ہوا ہے منحنی سے قد کے، تو جتنے غیر مسلم سے زیادہ تر لوگ تو وہ جانتے تھے کہ صاحب یہ پدماوت کا لیکھک ہے، اور پدماوت جو ہے ہندی ساہتیہ میں منگل سوتر کی حیثیت رکھتا ہے، تو سب ان کے سمان میں، ان کے احترام میں کھڑے ہو رہے تھے۔ ہڑبڑاہٹ میں شیر شاہ سوری بھی کھڑا ہو گیا کہ ایسا آدمی کوئی آ رہا ہے۔ تو پھر اس نے جیسی ان کی پرسنالٹی دیکھی، پور پرسنالٹی، تو اچانک وہ کھلکھلا کے ہنس دیا شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری نے انہیں سمان دینے کے لیے بلایا تھا، تو ان کا ایک مکتک ہے، مجھے پورے طور پر نہیں یاد ہے، جس کے مطلب یہ ہے کہ شیر شاہ سوری سے ملک محمد جائسی نے پوچھا کہ تو مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے یا کمار کو دیکھ کے ہنس رہا ہے، یعنی مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے یا مجھے بنانے والے پہ ہنس رہا ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ واپس چلا آیا، بہت معافی تلافی اور اتنا نہیں۔ تو یہ رائے بریلی کی مٹی کی طاقت ہے۔ آپ اس سے ہٹ کے چھوڑ دیجئے رانا بینی مادھو جو ہمارے یہاں راجا تھے، وہ بیگم حضرت محل کے ادھین ہوا کرتے تھے۔ بیگم حضرت محل کی حکومت تھی اودھ میں۔ انگریزوں نے کہا کہ پوری رائے بریلی ہم تمہیں لکھ دیں گے، تم بیگم کا ساتھ چھوڑ دو۔ وہ کہنے گئے کہ نہیں صاحب، ٹھاکر بچہ یہی تو نہیں کر سکتا ہے، مر سکتا ہے، جان دے سکتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ وہ بھی جو یہاں سے 60-62 آدمی ان کے ساتھ بیگم حضرت محل کے ساتھ نیپال کے جنگلوں میں بھاگے، اس میں وہاں رانا بینی مادھو بھی تھے، وہ چلے گئے وہیں جنگلوں کی خاک چھانتے ہوئے کسی جگہ مر گئے، وہیں جلا دیے گئے، ختم ہو گئے، کہانی ان کی ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ اس مٹی کی شان ہے، انکار بہت ہے۔ میں نے کہا میں اس شہر کا سب سے معمولی آدمی ہوں، لیکن بڑے بڑے عہدے اور ان کی شہرت کے بڑے بڑے معاملات کے لیے میں انکار کر دیتا ہوں۔ تو پھر وہ تو ہمارے شہر کی خاتون اول ہے، فرسٹ لیڈی ہیں، تو ان کو انکار کر دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ انکار نہ کرتی تو مجھے دکھ ہوتا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ بات ہوئی اتنی۔ تو رات میں ہمارے دوست نے پرتاپ سومونشی، جو آج کل ہندوستان اخبار کے سب سے بڑے صاحب ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، وہ ان دنوں امر اجالا میں ہوا کرتے تھے، دہرادون میں۔ مجھے اتفاقاً فون آیا، کہاں ہیں بابا؟ تو ہم نے کہا ہم تو بھیونڈی میں ہیں، میں نے بتایا ایسا ایسا۔ تو میں نے کہا میں نے کچھ شعر لکھے ہیں سونیا گاندھی کے سلسلے میں، تو کہہ رہے سنائیے۔
تو میں نے ان کو سنایا، میں نے کچھ شعر کہے تھے، کچھ شعر میں نے سنائے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، ہم آدھے گھنٹے میں 10 منٹ بعد آپ کو فون کر رہے ہیں. تو انہوں نے فون کیا کہ ہم نے اپنے باس ششی شیکھر صاحب سے بات کر لی ہے، آپ اس کو مکمل کیجئے، ہم اسے چھاپیں گے. حالانکہ ہم لوگوں کے یہاں عام حالات میں اس کے چھاپنے کی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے، نظمیں وغیرہ، لیکن اس کو ہم ایڈیٹوریل کے برابر میں چھاپیں گے. تو جس دن وہ نیکسٹ ڈے، مطلب انہوں نے جب انکار کر دیا، اس کے نیکسٹ ڈے وہ اس کے برابر میں چھپی وہ نظم. تو وہ نظم چھپنے کے بعد ششی شیکھر صاحب نے دن فون کر کے مجھ سے کہا کہ رانا صاحب، اخباری زبان میں ہم نے آپ کی نظم سے کما لیا ہے. تو ہم نے کہا چلیے صاحب. کہیں گے آپ اتراکھنڈ کے کسی بھی علاقے میں گھومنا ہو تو 1 ہفتے کے لیے آپ کو ایک انووا کار اور ہوٹل اور تمام اخراجات امر اجالا کی طرف سے ہوں گے. آپ آ سکتے ہیں کبھی بھی، وائف کے ساتھ گھوم سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کیا وائف اصلی ہونی چاہیے؟ کہیں گے نہیں، ہم لوگ نکاح نامہ نہیں مانگیں گے. تو بہرحال یہ کہ لیکن میں خیر ابھی تو جانا نہیں ہوا. تو یہ اس کہانی تو مجھے صرف یہ ادا سونیا گاندھی کی اسی لیے اچھی لگی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس ملک میں اس زمانے میں 100 کروڑ لوگ ایسے تھے جو پردھان منتری بننے کے لیے تیار تھے. ان میں ہم بھی تھے. ایک بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی دھلے ہوئے نہیں تھے. 100 کروڑ لوگ جو ہیں اس ملک کے، وہ بننا چاہتے تھے پردھان منتری. میں نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے 100 کروڑ لوگ پردھان منتری بن سکتے ہیں، لیکن اگر تیاگ و بلیدان کی ضرورت پڑے گی تو ہم کو آدمی باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا. وہ ہمارے ملک میں اب پیدا نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیے کہ اب آ گئی ماں. پھر ماں کیسے ہو رہتی ہے، زندہ ہو یا نہ ہو. تو جب میری ماں کا انتقال ہوا تو 2 باتیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ مودی صاحب سے میں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا جب انہوں نے مجھے بلایا تھا ایوارڈ واپسی کے بعد کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے منع کر دیا تھا. تو بہرحال یہ کہ کشوری لال جی کا فون آیا، جو ان کے سونیا گاندھی کے پی ایس وغیرہ کچھ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ منور بھائی آپ کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم ابھی تو رائے بریلی ہی میں ہیں. تو کہہ لیں کل میڈم آپ کے یہاں آنا چاہتی ہیں. تو ہم رہیں گے، ہم غریب ہیں، ابھی کہاں جائیں گے، ابھی تو 4-5 دن کچھ کام وام ہے، کہیں کہ جائیں گے یہاں سے. دوسرے دن میڈم آئی ملنے کے لیے مجھ سے. تو میں نے دل میں یہ سوچا، اور یہ آپ کے چینل کے مادھیم سے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماں زندہ ہے تو بہت طاقتور ہے، اور مر جاتی ہے تو اس سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے. کیونکہ ماں جب تک زندہ ہوتی ہے وہ صرف ایک عورت ہوتی ہے، اور ماں جب مر جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی ایک ایسی بندی ہوتی ہے جو کچھ بھی کہے وہ آپ کا کام ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ آخر ہوا یہی کہ جو میں نے احمد پٹیل صاحب سے کہا تھا کہ اگر سونیا جی مجھ سے ملنے آئیں تو ایک شاعر کی عزت بڑھتی ہے. تو یہی ہوا کہ میری ماں کی یہ دعا رہی ہوگی کہ میرا بیٹا کبھی کچھ سوچے، کبھی کچھ کوشش کرے تو اس کی مدد کر دینا اللہ میاں. اور ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، آپ کے چینل کے مادھیم سے، کہ ماں کا اور خدا کا رشتہ ایک پارٹنر کا رشتہ ہوتا ہے. یعنی خدا کو بھی اپنی تخلیق کے ڈیمو کو تیار کرنے کے لیے 9 مہینے کے لیے ایک عورت کی کوکھ ادھار لینا پڑتی ہے. کیا بات ہے. اس کوکھ میں
اس کا خدا کا ڈیمو تیار ہوتا ہے اور پھر خدا اس ڈیمو کو، اس تخلیق کو دنیا کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اسے میں نے پیدا کیا ہے، یہ خدا کہتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو خدا انکار بھی کر سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے، لیکن جب ماں کہتی ہے تو یہ وجہ تھی نظم لکھنے کی۔